اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر بلند کریں، حکم ملے بالکل سر تسلیم خم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا اگر کوئی چاہتا ہے سمجھنا کہ اسلام بھی لمبی چوڑی بات ہے، اس کا بھی کوئی چھوٹا سا اللہ تعالیٰ بیان کر دے، وہ کیا فرمایا؟ دو ہی لفظ ہیں، صلات کو باقاعدگی سے ادا کرو، نماز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اسی لیے بار بار فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کے سامنے اس کے دریا ہے اس میں 5 مرتبہ مل مل کر نہاتا محض رہ سکتا، تو لوگوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا۔ اس لیے نماز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک عمل نہیں ہے، ایک حصار ہے، پورے شہر کے گرد و فصیل ہے نا جس نے بچایا ہوا ہے اسلام کو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ پار کر کے کہاں اسلام رہا۔ اس لیے نماز صرف ایک کاموں میں سے کام نہیں، پورے دین کی محافظ ہے، یہ 4 دیواری ہے جس نے سارے دین کو بچایا ہوا ہے۔ یہ صحیح ادا ہوگی نا باقاعدگی سے، وقت پر، سمجھ سوچ کر، خشوع کے ساتھ، سارا دین جو پیدا ہو جائے گا بچائے گی۔ اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو مجھے حکم ہوا ہے کہ نماز باقاعدگی سے ٹھیک طریقہ سے ادا کرو۔ کئی ساتھی ملتے ہیں نماز میں یہ کمی میں کہتا ہوں یار کمیاں اگر دور ہو جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اس وقت اللہ نے اسماعیل اسحاق کو دے دیے تھے علیہ السلام، کعبہ بن گیا تھا، اس وقت جو دعا پڑھی جو قرآن میں درج اور ہم بھی نمازوں میں عموماً پڑھتے ہیں، اس میں کیوں کہہ رہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کو صحیح قائم کرنے والا بھائی یہ تو خوب سے خوب تر کی تلاش شروع رہے گی، آگے سے آگے کام چلتا جائے گا، ایسی منزل نہیں آئے گی کہ بندہ کہہ دے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا، اس کا حق نہیں ادا۔ وہ نماز جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے فإنما يناجي ربہ، وہ تو اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا، اب وہ راز کی باتیں کرنے والا وقت آئے کہ ادھر یہ بولے ادھر اللہ بولے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا ون سنگھ کا کہ وہ اپنا مقالہ جو اس نے پریئر پر لکھا ہے نا انسائکلوپیڈیا، اس میں لکھتا کہ یار میں غیر مسلم ہوں مگر مسلمانوں کے نبی نے یہ جو کچھ بیان کیا اس کا جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو میری روح وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے کہ ایسی عجیب عبادت کہ آپ نے تم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا حامدانی ربی، وہیں کہتا اسی وقت تم نے کہا الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجد علی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ھذا بینی و بین عبدی وعبدی ما سأل، آخر دعا کی اللہ نے فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی درخواست تھی، منظور ہو، جو مانگا میں نے دے دیا۔ ہاں اسی لیے شیخ اکبر ابن ابریلوی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی حاکم کے پاس درخواست لے کر جائے، حاکم ساتھ ساتھ ریمارک دے، یہ سنے ہی نہ، پڑھتا ہی چلا جائے، اس کی طرف دھیان ہی نہ، تو جوتیاں کھائے گا کہ میں ساتھ ہی بتا رہا ہوں کہ کیا کاروائی ہوئی، تم سو نہیں رہے۔ اس لیے فاتحہ جو حدیث پاک میں آتا کہ آپ ایک ایک آیت پہ ٹھہرتے تھے، اسی لیے تو ٹھہرتے تھے، پڑھتے تھے اور سننے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کیا کر، فرمایا نماز ایسے ہی پڑھو کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو رات کو۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں تابعین کے علامہ ابن حزم فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا تھا کہ میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری کوئی حاجت ہے دعا کرو، فرماتے تھے فرض نماز تک رہنے دے، جب فرض نماز پڑھے گا نا اس کے سجدوں میں رکوعوں میں تحیات میں وہ دعائیں مانگنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، فقامن یستجاب لہ، جو دعا کرے گا ضمانت دی اللہ نے کہ میرے قدموں میں سے رکھ دیا رب میں اس کی دعا نہ سوں، تو ہماری نمازیں ہو گئی بے جان۔ اس لیے جب اسلام کی وضاحت شروع ہوئی کہ وہ اسلام کیا جس کے اللہ نے حکم ایک ہی بات بتائی کہ نماز ٹھیک طریقہ سے ادا کرو، یہ سارے مسئلے خود ہی حل کر دے گی، یہ وہ بیج ہے جس سے سارا اسلام کا درخت نکلا ہے۔ واتقوا، اور نماز کی کاموں کے ساتھ ساتھ ہی نافرمانیوں سے بچو، ادھر یہ غذا کھاؤ ادھر گناہ کے کاموں سے بچو، بد پرہیزی نہیں کرنی۔ بڑے بڑے قابل ڈاکٹر کین صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں نسخہ دیں، ہم ساتھ وہ دعا کھائیں اور بد پرہیزی کر دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اتقاء ہے بچنا، ان چیزوں سے بچو جو اس دعا کو بے اثر کر دیتی ہیں، ساتھ ہی گناہ اور حرام کے کام کرے، نماز بیچاری کیا کرے گی، مردہ ہو جائے گی۔ پھر وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اب جیسے میں نے کہا کہ یہاں اللہ نے گر سمجھا، اب اس کا بھی کوئی آدمی حل چاہتا کہ نماز میں اس طرح کی کیسے پڑھوں اور گناہ سے کیسے بچوں، فرمایا ایک عقیدہ ذہن میں بٹھاؤ، جب تک وہ نہیں نہ بیٹھے گا آپ ڈگری ہولڈر ہو جائیں، علامہ دوراں ہو جائیں، دانشور بن جائیں، فقہا کے امام بن جائیں، دین نہیں آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا۔ یہ یقین جب بیٹھ جائے گا نا کہ ایک دن ہمیں اکٹھا کر کے اس کی کچہری میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اکٹھا کرنے کا ذکر نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ بھی بریلوی حضرات سے پڑھتے رہے، الہ تحشر، الہ پہلے لایا اللہ پاک کہ صرف اسی کی عدالت میں پیش ہوں۔ یہ جو جیوریاں تم نے فرض کر رہے ہیں کہ بڑے سفارشی ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے چودھری صاحبان کہ اللہ نہیں یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا، یہ سب بکواس، کسی کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو روکے یا پکڑے، پیشی صرف اللہ کے سامنے ہوگی۔
اس کے سامنے تمہیں جانا